بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے سب سے پہلے دعا میں شرکت کر لیجئے۔ اللہ رب العزت آپ کی تمام تر ضروریات اور حاجات کو ہمیشہ اپنے خزانوں سے پورا فرماتا رہے، اور آپ کو ہر ظالم کے ظلم، شریر کے شر، حاسد کے حسد سے میرا اللہ ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، اس سے پہلے دو ویڈیوز میں ہم آپ کو 16 ایسی چیزیں بتا چکے ہیں کہ جن کے ذریعہ سے آپ اپنے رزق میں برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، وسعت ہوگا، اور اتنا رزق آپ کو مل جائے گا کہ آپ کی ضروریات، حاجات پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ نے وہ دونوں ویڈیوز نہیں دیکھیں تو پھر آپ ان ویڈیوز کو ضرور دیکھ لیجئے گا۔ دونوں کے لنکس میں ڈسکرپشن میں آپ کو دے دوں گا، ان کو دیکھیے گا کہ وہ کون سی ایسی کنجیاں ہیں کہ جن کے ذریعہ سے ہم رزق کے بند دروازے کھول سکتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم وہ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ جن کی وجہ سے رزق کے دروازے ہمارے اوپر بند ہوتے ہیں۔ 15 ایسی چیزیں، 15 ایسے کام، 15 ایسی باتیں ہیں کہ جو ہمارے گھروں میں ہوں گی تو ہمارے رزق میں کبھی بھی برکت نہیں آئے گی، تنگ دستی ہی تنگ دستی ہو جائے گی، اور پھر ہم یہ شکایت، یہ گلے کرتے رہتے ہیں کہ ہم جناب بہت کچھ کرتے ہیں، وظیفے بھی پڑھتے ہیں، لیکن رزق میں برکت نہیں آتی۔ جب تک ان اسباب کو ہم دور نہیں کریں گے کہ جن کی وجہ سے تنگ دستی ہمارے گھر میں ہے، تو پھر ہم کیسے امیر ہو سکتے ہیں، کیسے ہمارے رزق میں برکت آ سکتی ہے۔ چلیے پھر ٹائم کو ویسٹ کیے بنا ہم جانتے ہیں ان چیزوں کو کہ جن چیزوں کے اندر ایسی باتیں ہیں جن کے ساتھ ہمارے رزق میں تنگ دستی آ جاتی ہے۔ اس سے پہلے ایک گزارش ضرور کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے۔ جب تک ہم کسی مرض کی جڑ کو نہیں پکڑتے، تشخیص نہیں کرتے، تب تک ہمیں اس سے شفا نہیں ملتی۔ ہم یہ تو گلہ کرتے ہیں کہ رزق میں بے برکتی ہے، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کس وجہ سے بے برکتی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ تنگ دستی ہے، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ تنگ دستی کیوں ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے تمام تر ایسے چیزیں آپ کو ہم بتا دیں گے کہ جن کی وجہ سے رزق میں تنگ دستی ہے۔ آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی۔ ان چیزیں میں سے اگر کوئی آپ کے اندر موجود ہے، آپ کے گھر میں موجود ہے، تو اس کو پھر آپ ضائع کیجئے، ختم کیجئے، اس سے پیچھے ہٹ جائیے، پھر دیکھیے گا کہ رزق میں برکت کتنی زیادہ ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین اکرام، 15 اسباب ہیں، 15 ایسی چیزیں ہیں تنگ دستی کے بارے میں۔ نمبر 1، کھڑے ہو کر اور جوتے پہن کر ننگے سر کھانا کھانا، یہ بھی رزق میں تنگ دستی کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے، کیونکہ بیٹھ کر اور جوتے اتار کر اور سر کو ڈھانپ کر کھانا کھانا یہ سنت ہے۔ جب ہم اس کے خلاف کریں گے تو ظاہر ہے پھر بے برکتی تو آ ہی جائے گی۔ نمبر 2، بیت الخلاء میں ننگے سر جانا یا بیت الخلاء میں بات کرنا۔ یاد رکھیے کہ بیت الخلاء میں سر کو ڈھانپ کر جانا سنت ہے، اور بیت الخلاء میں بات کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو رزق میں واقعتاً تنگ دستی اور بے برکتی ہوگی۔ نمبر 3 کے اوپر، مہمان کو بوجھ سمجھنا۔ اگرچہ یہ مہنگائی کا دور ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی مہمان ہمارے گھر آ جائے تو اس کو بوجھ نہ سمجھیے، بلکہ اللہ رب العزت کی رحمت سمجھیے اور اپنی طاقت کے مطابق اس کی خدمت کیجیے۔ نمبر 4، ہاتھ دھوئے بغیر اور بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھانا۔ نمبر 5، کھانے کے برتن کو بعد میں صاف نہ کرنا۔ نمبر 6، مسجد کے اندر دنیا کی باتیں کرنا۔ نمبر 7، فقیر بھکاری کو جھڑک دینا۔ نمبر 8، مغرب کے بعد بلا عذر سو جانا۔ نمبر 9، نماز قضا کرنا۔ یہ رزق کا ایک بہت بڑا بے برکتی کا سبب ہے۔ ہم نماز کو
قضا کر دیتے ہیں، نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہمارے رزق میں تنگ دستی آ جاتی ہے، بے برکتی آ جاتی ہے، اور ہم وظیفے پہ وظیفہ کرتے ہیں لیکن ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اور دوسری طرف ہم اپنی نمازوں کی فکر نہیں کرتے۔ تو آج سے ہی یہ وعدہ کریں، یہ ارادہ کریں کہ آج کے بعد ہم نماز کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ نمبر 10، جھوٹ بولنا۔ اب یہ جھوٹ بولنا ایک ایسا عمل ہے جو آج کل ہر طرف پھیلا ہوا ہے، اور ہم نے اس جھوٹ کو ایسا کر رکھا ہے کہ جھوٹ کو ہم اب بہانہ کہہ لیتے ہیں، حالانکہ بہانہ اور جھوٹ یہ ایک ہی چیز ہوتی ہے۔ اس لیے جھوٹ بولنا چھوڑ دیجئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر سے تنگ دستی چلی جائے، رزق سے بے برکتی چلی جائے، تو جھوٹ بولنا بالکل چھوڑ دیجئے۔ نمبر 11 کے اوپر گانے بجانے، گانا، میوزک، یہ گھر میں چلنا، یہ بھی بے برکتی کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ یاد رکھیے، جس گھر میں گانا بجانا ہوگا، جس گھر میں تصویر ہوگی، یا جس گھر میں کتا پالا جائے گا، اس گھر میں رحمت کے فرشتے، برکت کے فرشتے داخل ہی نہیں ہوتے، تو پھر وہاں پر رحمت اور برکت کیسے آ سکتی ہے؟ اس لیے اپنے گھروں میں گانے بجانے سے بالکل پرہیز کیجیے، اور اپنے گھروں میں میوزک نہ بجائیے، گانا بجانا اپنے گھروں سے نکال دیجیے، پھر دیکھیے کیسے برکت آتی ہے۔ نمبر 12 کے اوپر اولاد کو برا بھلا کہنا۔ اکثر عورتوں میں یہ عادت ہوتی ہے کہ ذرا سا غصہ آیا تو اپنی اولاد کو گالیاں دینے لگ جاتی ہیں، اور پھر ان کو بڑی عجیب و غریب وہ باتیں کرتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ ان کے مرنے کی بد دعائیں ان کو دیں گی، ٹانگ ٹوٹنے کی ان کو بد دعائیں دیں گی۔ تو یہ جس گھر کے اندر عورتوں کو یہ عادت ہو کہ وہ دوسروں کو، خصوصاً اپنی اولاد کو اس طرح سے برا بھلا کہتی رہتی ہوں، گالیاں دیتی ہوں، تو پھر یاد رکھیے کہ اس گھر کے اندر بھی برکت نہیں آتی، تنگ دستی آتی ہے۔ اس لیے اپنی اولاد کو کبھی بھی گالیاں مت دیجیے، بلکہ اپنی اولاد کو ہمیشہ اچھا سکھائیے۔ جس گھر کے اندر ماں باپ گالیاں دینے والے ہیں، یا جس گھر کے اندر کوئی بھی بڑا گالیاں دینے والا ہے، تو پھر اس گھر کے بچے بھی گالیاں سیکھ لیتے ہیں۔ وہ بھی جب باہر ہوں گے اپنے دوستوں کے ساتھ، تو وہ بھی ان کو برا بھلا بھی کہیں گے، ان کو گالیاں بھی دیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑا سبب ہے جس کو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اپنے گھر میں کبھی بھی گالی مت دیجیے، اپنی اولاد کو کبھی بھی برا بھلا اس انداز میں مت کہیے۔ تربیت کا ایک خاص انداز ہوتا ہے، لیکن کہیں پر بھی تربیت کے بارے میں شریعت نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ تم اپنی اولاد کو گالی گلوچ دو، ان کو برا بھلا کہو، بلکہ ایک اچھے انداز سے، اصلاح کے انداز سے اپنی اولاد کی تربیت کرنی چاہیے۔ نمبر 13 کے اوپر قرآن مجید کو بے وضو چھونا۔ ناظرین اکرام، اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کو وہی پکڑے، وہی چھوئے جو باوضو ہو، پاک ہو۔ تو قرآن مجید کو بے وضو پکڑنا، قرآن مجید کو بغیر وضو کے پکڑنا، یہ بالکل منع ہے، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو پھر اس گھر کے اندر خیر و برکت نہیں آتی۔ تو یہاں پر خواتین اس کا تھوڑا سا خیال ضرور رکھا کریں کہ جب وہ صفائی وغیرہ کرتی ہیں تو اس وقت اگر قرآن مجید کو کہیں سے اٹھا کر دوسری جگہ پہ رکھنا ہو تو وہ اس کا دھیان نہیں رکھتی۔ اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو وضو کر لیں، اگر وضو نہیں کر سکتے تو پھر کسی دوسرے کپڑے سے قرآن مجید کو اٹھا کر رکھا جا سکتا ہے، لیکن بغیر وضو کے قرآن مجید کو مت چھوا کریں۔ اس سے گناہ بھی ہوتا ہے، اور جہاں گناہ ہوتا ہے وہاں پر پھر برکت کیسے آ سکتی ہے؟ نمبر 14 کے اوپر نامحرم کو دیکھنا۔ اب آپ خود سوچئے یہ گناہ کتنا عام ہے، ہر کوئی بد نظری کرتا ہے، نامحرم کو دیکھتا ہے، اور پھر ہمارے گلے یہ ہیں، شکوے یہ ہیں کہ رزق بند ہو گیا ہے، رزق میں بندش آ گئی ہے، رکاوٹ آ گئی ہے، اور دوسری طرف ہم گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں۔ تو ہم کیوں نہیں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے رزق بند ہو رہا ہے، یہ بندش آ رہی ہے، تنگ دستی آ رہی ہے،
کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ رزق میں بے برکتی ہے۔ نمبر 15 کے اوپر جو بات میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں، اس کو توجہ سے آپ نے سننا ہے اور پھر اس کو سمجھنا ہے، اور اگر کوئی بھی ان میں سے چیز موجود ہے تو پھر اس کو ختم کیجیے۔ نمبر 15 کے اوپر اہل و عیال سے لڑتے رہنا۔ اب اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ بھی ہر گھر کے اندر ہمیں نظر آتا ہے، اہل و عیال گھر والے ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے ہیں۔ تو اگر گھر میں یہ ماحول ہوگا جس گھر میں بھی، تو وہاں پر رزق نہیں آئے گا، وہاں تنگ دستی ہوگی اور بے برکتی ہوگی۔ ناظرین اکرام، یہ وہ 15 اسباب ہیں جو حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی حفظہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب خطبات فقیر جلد نمبر 30 کے اندر وسعت رزق کے تحت لکھے ہیں۔ ہم نے یہ اسباب آپ کے ساتھ شیئر کر دیے ہیں، اگر آپ تفصیل کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ان کی کتاب کے اندر اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ وہ اسباب ہیں جو ہمارے رزق میں بے برکتی لے کر آتے ہیں، اس لیے آج سے ہی اپنے گھر سے ایسے کاموں کو بالکل ختم کیجئے، اچھا ماحول بنائیے، اور وہ 16 اسباب جو ہم نے بتائے ہیں جن سے رزق میں برکت اور وسعت آ سکتی ہے، ان کو اپنی زندگی میں لے کے آئیے، تو یقین مانیے پھر آپ کو امیر ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا، اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔